کتنے آپ دیکھو گے دکان کھولے بیٹھا ہے، آپ سوچو گے کتنا بڑا مالدار ہوگا یہ، کتنا مال اس کی دکان پر ہے، اندر جا کے حال معلوم کرو گے تو خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ کتنے آپ دیکھو گے دکان کھولے بیٹھا ہے، آپ سوچو گے کتنا بڑا مالدار ہوگا یہ، کتنا مال اس کی دکان پر ہے، اندر جا کے حال معلوم کرو گے تو خون کے آنسو رو رہا ہوگا، بتاوے گا کہ میری دکان اور مال سے زیادہ مجھ پر قرض ہے، دکان کی قیمت سے، مال کی قیمت سے زیادہ مجھ پر قرض ہے۔ آپ دیکھو حالات معلوم کرو لوگوں، سبب ہے مگر اس سبب کی قیمت سے زیادہ اس پر قرضہ ہے۔ ایک پائی بھی اس کے پاس اس دکان سے نہیں ہے، اس کے قرض سے، اس کا قرض اس دکان کی قیمت اور مال سے کہیں زیادہ ہے۔ بیٹھا ہوا ہے امید پر، بیٹھا ہوا ہے امید پر۔ دیکھو تو صحیح کتنی سبب سے امید ہے، سبب سے کتنی امید ہے کہ قرضہ دکان کے مال اور دکان کی قیمت سے زیادہ ہے، لیکن امید پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں کیا بتاؤں، آج کل مسلمان سے کہتا ہے کہ بھئی اسباب اختیار کرو، نا امید نہ ہو۔ نا امید تو غیر مسلم ہوتا ہے، نا امید تو غیر مسلم ہوتا ہے۔ آپ نا امید نہ ہو، اسباب اختیار کریں، نا امید نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ نے غیروں کے اطمینان کے لیے اسباب بنائے ہیں، اللہ نے غیروں کے اطمینان کے لیے اسباب بنائے ہیں۔ مسلمان انہی غیروں کے اسباب کے ذریعے سے مسلمان کو اطمینان دلا رہا ہے۔ کسی عجیب بات ہے، مسلمان کو اطمینان دلا رہا ہے اسباب سے۔ نہیں نا امید نہ ہو، تمہارے پاس ایک دکان ہے، نا امید نہ ہو، امید رکھو۔ کیسی عجیب بات ہے، ساری امیدیں اعمال سے ہٹ کر اسباب پر آ گئی ہیں، ساری امیدیں اعمال سے ہٹ کر اسباب پر آ گئی ہیں۔ سبب ہو تو امید ہے، سبب نہ ہو تو کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے اعمال سے امید کی ابتدا ساری کائنات کے اسباب کی انتہا کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کو کیا پیش کریں، سوال اس کا ہے، اللہ کو کیا پیش کریں، اللہ کو کیا پیش کریں، سبب پیش کریں یا عمل پیش کریں؟ بس یہ بات یاد رکھو، جس چیز پر یقین ہوگا وہ پیش کرے گا، جس چیز پر یقین ہوگا وہ اللہ کو پیش کرے گا۔ یہ یقینی بات ہے، اسباب والے اللہ کو اسباب پیش کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے دعاؤں کو اسباب سے جوڑ لیا ہے، سبب اور دعا، حالانکہ سبب اور دعا کا کہیں جوڑ نہیں ہے، سبب اور دعا کا کہیں جوڑ نہیں ملے گا، سبب اور دعا کا کہیں جوڑ نہیں ملے گا، نہ صحابہ کی سیرت میں، نہ قرآن کی آیتوں میں، نہ صحابہ کی سیرت میں، نہ قرآن کی آیتوں میں۔ دعا اور اسباب کا جوڑ کہیں نہیں ملے گا، نہ صحابہ کی سیرت میں، نہ قرآن کی آیتوں میں، کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ جہاں بھی دیکھو گے وہاں دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی، اسباب کے ساتھ نہیں۔ دعائیں ملیں گی عبادات کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استعانت دعا ہے، استعانت دعا ہے، اور اطاعت عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری اطاعت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن میں دعائیں ملیں گی عبادات کے ساتھ، ہم نے دعا کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ۔ جس چیز پر کوئی وعدہ نہیں اس کے ساتھ دعا کو نہیں جوڑا گیا، دعا کو جوڑا گیا ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ وعدے ہیں۔ عمل پر وعدہ ہے، عمل کے ساتھ دعاؤں کو جوڑا ہے۔ تو جن کا یقین عمل پر ہوتا ہے وہ اللہ کو عمل پیش کرتے ہیں، جن کا یقین اسباب پر ہوتا ہے وہ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں۔ اللہ کو اسباب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار ہے، صاف بات ہے۔ اللہ کو اسباب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار ہے، بہت 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 ضروری بات ہے یہ۔ اے اللہ تو اس سبب سے یوں کر دے، اے اللہ میں دوا کھا رہا تو مجھے اس دوا سے شفا دے دے، نہیں، اللہ سے تم شفا براہ راست مانگو، اللہ سے شفا براہ راست مانگو۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو، مگر اللہ سے شفا دوا کی بنیاد پر نہ مانگو، اللہ سے شفا دوا کی بنیاد پر نہ مانگو، اللہ سے شفا دوا کی بنیاد پر نہ مانگو، اللہ سے نفع دکان کی بنیاد پر نہ مانگو، اللہ سے غلہ زمین کی بنیاد پر نہ مانگو۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، ساری دنیا کے اسباب اگلے پچھلے سب جمع کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے کا ایک ذرہ بھی،
ان اسباب میں سما نہیں سکتا۔ اگر ساری دنیا کے مادی اسباب جمع کر دیے جائیں تو اللہ کے خزانے کا ایک ذرہ ان اسباب میں سما نہیں سکتا۔ یہ سارے اسباب کم رہ جائیں گے اللہ کے خزانے کے ایک ذرے کے مقابلے۔